وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کا طریقہ۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو اس طرح آغاز کرتے، پہلے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنی شرمگاہ یعنی خاص جگہ کو دھوتے، ثم یتوضا، پھر وضو کرتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، پھر 3 چلو بھر کے یکے بعد دیگرے سر پر ڈالتے، پھر باقی سارے بدن پر پانی بہاتے، ثم غسل رجلئی، پھر آخر میں اپنے دونوں پاؤں دھوتے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 248 272 کتاب الغسل میں، اچھا اس کے علاوہ مسلم شریف کے اندر 316 نمبر پر، اور ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، مثلا موطا امام مالک مسند احمد کے اندر بھی آتی ہے، مطلب یہ سیاستہ کی روایت ہے۔ اچھا یہ ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ والی روایت۔ دوسرا، حضرت امی جان میمونہ رضی اللہ عنہ ان سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھتی، کہتی ہیں میں نبی علیہ وسلم کے پانی رکھ لیتی اور آپ اس سے اس طرح غسل فرماتے، پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈال کر انہیں 2 یا 3 مرتبہ دھوتے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ دھوتے، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر مرتے، پھر کلی کرتے اور ناک میں پانی چڑھا کر اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھوتے، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہا دیتے، پھر اس جگہ سے علیحدہ ہوتے اور اپنے دونوں پاؤں دھو لیتے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر 257 نمبر غسل کے بیان میں، مسلم میں 317 نمبر، اس کے علاوہ یہ ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ اور کتابوں میں بھی آتی ہے۔ اچھا یہ ہے غسل کا طریقہ جو مومنوں کی 2 ماؤں نے بیان کیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ شرمگاہ کو پہلے دھو لیا ہے، اس کے بعد وضو کیا، غسل کیا، تو اگر اس کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ ٹچ نہیں ہوا یا بندے کی ہوا خارج نہیں ہوئی یعنی وضو نہیں ٹوٹا، تو پھر بندہ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ سنن نبی داود کے اندر یہ حدیث موجود ہے کتاب الطہارت میں، باب فی الوضوء بعد الغسل، اس کے تحت 250 نمبر، شیخ البانی نے اس کو صحیح ابو داود میں صحیح قرار دیا، اور ترمذی وغیرہ کے اندر بھی یہ آتی ہے، نسائی میں بھی موجود ہے جی۔ تو اس لیے یہ جی غسل جنابت والا ہو یعنی آدمی جنبی ہے، احتلام ہو گیا، تب بھی غسل کا طریقہ یہ ہے، میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کیے ہیں پھر بھی غسل کا طریقہ یہی ہے، اور ویسے بندہ غسل کرنا چاہتا ہے تو مسنون طریقے سے یہی طریقہ ہے جی۔ غسل کا ایک ہی طریقہ ہے جی، کوئی الگ الگ طریقے نبی علیہ السلام نے بیان نہیں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔